مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام منفسا بن ریمس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بھی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشان کہ ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک اس عورت کی ان پر نظر پڑی کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا۔ جب اس میں ایک خوبصورت بچہ دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادموں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں، اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رسا بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہوگا۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے اور آپ بڑے خوبصورت و طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار میں لے کر تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی لیکن مصری نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اگر مصر کے ایک ایسا تماچا مارا وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا تھا۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اس کو ڈانٹا تو ہر وقت جھگڑا مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اس طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا کہ سارے شہر میں خبر مشہور ہوگی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے اس کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے تھے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے درمیان میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور مشورہ دیا، کہا فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب کے پیچھے وہ لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں ان بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا ہمارا بہت ضعیف ہے، ہم کمزور ہوتے ہیں، یہاں جو طاقتور سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح خوش شکل و جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اس چرسے کو جس کو 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے کھینچ کر پانی نکالا۔
ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلایا، وہ لڑکیاں تو چلی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہمیں سب سے پہلے پانی لا دیا، ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کو ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں، جب پردیسی نوجوان کو اپنے گھر پر بلاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرح آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے کے لیے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے، ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کے گھر میں رہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ اور اپنی یہ بیٹی تمہاری نکاح میں دے دوں گا، اگر تم 2 سال بکریاں چراؤ تو یہ لڑکی حق مہر ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقرر مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے دور نکل گئے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہوگی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد و تریخ تھی، آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی سینے پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگے لے آؤں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے، آگ دور ہوتی جا رہی تھی، جب کچھ دور تک چلے گئے، بعد میں آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے، قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا، جو کچھ حکم دو اس کو غور سے سن، سچ ہے خدا کے دین کا۔ موسیٰ سے پوچھنے حوالے کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے، خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے ہوئے تھے کہ آواز آئی موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میرا جاڑ ہے جس سے میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس کی ٹیل لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کو اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک خوفناک استا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کو بھاگنے والے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسدے کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریباں لے کے اندر میں کر کے باہر نکالے، وہ روشن ہو جائے گا۔ یہ ایک ہماری نہ ہوگی بلکہ تیری طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں، ہماری ان نشانیوں کو غور سے دیکھ۔ نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ، اس نے بہت سرکشی اور نفرت اختیار کر رکھی ہے، وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا، اس کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دریا گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، ہم تم سے 2 باتیں کہتے ہیں، ایک تو خدا پر واحد ایمان لے آؤ، دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم ستم سے باز آؤ، ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ فرعون سے کافی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو درباریوں سے کہنے لگا یہ کوئی بیوقوف معلوم ہوتا ہے، اگر کچھ بخشی کرنے لگا۔ اپنے وزیر بمان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی صداقت میں تیرے پاس 10 نشانیاں لایا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو ہمیں بھی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا، وہ ایک خوفناک اسدہ بن گیا۔
پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے. جب نکالا تو ایک رون ستارے کی طرح چمک رہا تھا. یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے, یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ آپ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جانے دی جائے اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا جائے. مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اللہ ہر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ, ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے. اور جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا, ان باتوں کو چھوڑو اور مقابلہ کرو. جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور وہ بظاہر سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گھبرا نہیں, اپنا جھاڑو زمین پر ڈال دے. یوں ہی آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ استھا بن گیا. اس کی دم سمندروں پار چلی گئی. جادوگر سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا, ہم ایمان لائے موسیٰ اور اس کے رب پر. فرعون نے کہا, بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اس کام کی اجازت دوں, میں تمہیں سزا دوں گا. جادوگروں نے کہا, تو نے جو کرنا ہے دنیا میں ہی کرنا ہے, ہم نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعونیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری مشورت شروع کر لی. انہوں نے کہا, یہ ایک چھوٹی جماعت ہے, ہم ضرور ان کو گرفتار کریں گے. آخرکار کچھ دنوں بعد فرعونیہ نے مشورہ کیا کہ موسیٰ اس کی قوم کو گرفتار کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکل جا, فرعون اور اس کے ساتھ والے تمہارا پیچھا کریں گے. آخرکار آپ نے نکل گئے. راستے میں بہت بڑا دریا آیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دریا میں اپنا جاڑ گرا دے, اور وہ راستہ بن گیا. موسیٰ اور اس کی قوم اس راستے کے ذریعے آگے نکل گئی, اور وہ جو فرعون اس کے ساتھ والے اس راستے کی طرف آئے تو انہیں دریا نے ڈبو لیا. مار ایسی, آخرت کی مار بہت بڑی, اور وہ ہمیشہ کے لیے اور آخرت میں سزا کے مستحق بن گئے.